बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अगस्त 2019 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो का अरूज का टाइम। स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा टाइम बन रहा है। चीज़ें बहुत तेज़ी से ठीक होती जा रही हैं। ग्रहण में थोड़ी चीज़ें रुकी, ग्रहण के असरात अब ओवर हो गए, अब चीज़ें बहुत तेज़ी से ठीक होंगी। वीकली प्रेडिक्शंस में हम आपको बहुत तफसील से एक एक चीज़ के बारे में आगाह जो है वो रहेंगे। मंथली प्रेडिक्शन में हम आपको एक इजमाली खाका, एक पूरा लेआउट जो है वो बना के दे देते हैं, जिसमें हम आपको चीज़ें जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ जारी होती हैं। फिर वीकली प्रेडिक्शन में उनको एलेबोरेट करते जाते हैं। साथ साथ वो तफसीली वीडियोज़ होती हैं, ये भी तफसीली तो होती हैं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें ज़्यादा डिटेल शामिल नहीं होती, क्योंकि वीकली में हम बहुत डिटेल से जायचे के ऊपर डिस्कस करते हैं। जिस तरह हम वीकली प्रेडिक्शंस में 5 चीज़ें आपको बताते हैं कि जो आपके लिए बहुत अहम है, अगर वो आप पूरी वीडियो सुने तो आप उसको जान लेंगे। इसी तरह हम मंथली में भी 5 जो है ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि इसके लिए अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें तो आपके लिए बहुत अहम साबित होगी। सदका इस महीने का, इस महीने में जैम कौन सा आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा, इस महीने की डाइट क्या है, सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स क्या हैं, और सूरत कुरान पाक की कौन सी आपके साथ जो है वो मैच करती है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में गाए बगाए बताते रहेंगे, और इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, खुशी, इज़्ज़त, वक़ार इनके लिए अल्लाह ताला ने लिख दी है। अब आने वाला वक्त इनके लिए इज़्ज़त भी लेके आएगा, वक़ार भी लेके आएगा, और खुशी के मामलात भी इनके बहुत अच्छे होंगे। थोड़े बहुत कोई दबाव भी आ सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी, जहाँ रोशनी होगी वहाँ तारीकी भी होगी। बड़ा लंबा अरसा इनका बहुत अच्छा रहने के चांसेस हैं। तवील मियाद प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। खुश उसलूबी से तय होने का इम्कान है। खुद आगाही, खुद शनासी की अगर हम बात कर लें तो रूहानियत का एंगल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगस्त में ये बहुत तेज़ी से जो है वो प्रवोक होगा। अगस्त में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। हकीकत इलाही तक पहुंचने का रास्ता इनका खुला हुआ है। वैसे तो हर बंदे के अंदर हकीकत इलाही तक पहुंचने का रास्ता होता है, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर वलायत इलाहिया का राज रखा है। अब जिसको नहीं उसका पता है वो उसके लिए तो वो रास्ता बंद ही है। और फिर वैसे भी नाज़रीन, हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बहैसियत इंसान हम जब ये सोच रहे होते हैं कि एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद कर दिया, तो यकीनन अल्लाह ने उसके पास ही कहीं एक और दरवाज़ा हमारे लिए खोला होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस बंद दरवाज़े के आगे खड़े होके रोते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, उलझते रहते हैं, जलते कुड़ते रहते हैं, लेकिन दूसरा दरवाज़ा नहीं खोजते। अगर थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें, स्ट्रॉन्ग करें, और अपनी एनर्जी को यकजा करके नई ऑप्शन की तरफ जाएं, तो यकीनन कामयाबी होगी। और यही अगस्त का खासा है। अगर आपको लग रहा है आपके काम रुक रहे हैं, आपकी चीज़ें रुक रही हैं, अपने आप को फोकस करें, अपने आप को अल्लाह के साथ जो है वो इकट्ठा करें, और फिर गो ऑन, द स्काई इज़ द लिमिट। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। बासर लोगों में आपका शुमार होगा। आप लोगों के फैसले करने वाले होंगे, आप लोगों को काम करने वाले होंगे। ना सिर्फ अपना काम करेंगे बल्कि अल्लाह की मखलूक के लिए बेहतरी पैदा करने वाले होंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये हालात बहुत ज़बरदस्त आपको सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अपने आप को फोकस करें, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ें, और ऐसी सूरत में मुक़द्दस हस्तियों से मुलाकात होती है, ऐसी सूरत में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत होती है। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो अपने तक रखिएगा, उसको शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही शेयर करेंगे वो बंद हो जाएगा। ये बहुत 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 अहम तरीन कंजक्शन है इस अगस्त के महीने की, इसको लेट इट गो मत कीजिएगा। मईशत की बात कर लें तो मईशत के लिए इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क सरमायाकारी करते हैं या बैरून मुल्क से अपने मुल्क सरमायाकारी करते हैं। उनके लिए थोड़ा सा एहतियात का वक्त है, चीज़ें रुकेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मामलात चलेंगे।
इस वक्त में कर्ज लेन देन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और बहुत अरसे से कह रहे हैं कि ये शायद ये पूरा साल ही है, उसमें कुछ महीने वो मुश्किल हो सकता है। फाइनेंशियल ब्रोकरेज के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल टाइम हो सकता है, कोई अखराजात बढ़ना हो सकते हैं, कोई बाद कोई ट्रेडिंग करते हुए, ऑनलाइन ट्रेडिंग या स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हुए कोई गलत मूव आपको नुकसान की तरफ भी लेके जा सकता है। इसलिए बहुत प्रिसाइजली मार्केट को मुकम्मल तौर पर सर्च करके, मार्केट के मुकम्मल तौर पर फॉलो करके फिर कोई ट्रेडिंग मूव लीजिएगा। और बड़ी मूव इस महीने में ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से मत कीजिएगा, या शायद कोई फ्लोटिंग ट्रेड भी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं होगी। थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा, अपनी बैरियर्स लगा के ट्रेड कीजिएगा, मार्जिन जिसे हम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर हो जाएगी, लेकिन चीज़ें बहरहाल उलझेंगी, अखराजात बढ़ेंगे, फैमिली की तरफ से दबाव भी आ सकता है। लेकिन वो सारे लोग जो ख़ास तौर पे आर्ट, कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ब्यूटिफिकेशन और आर्मर्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, तरक्की, आला ओहदे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो नौकरी पेशा हैं और HRM में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं, क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट्स में हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, उनके लिए कमाल की कंजक्शंस बन रही हैं। ज़राअत के लोग और जायदाद से रिलेटेड लोग जो हैं वो थोड़ा सा एहतियात कर लें, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एहतियात भी इस सेंस में कि उनको जितना इनके सौदों में फ़ायदा होना चाहिए उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इनको फ़ायदा नहीं होगा, इनको बहुत फ़ायदा होने के चांसेस हैं। सदका इस महीने का इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो सुर्ख कपड़े का या गोश्त का सदका है। गोश्त मींस रेड मीट, कोई भी मतलब रेड मीट दे लें, या चलें वाइट मीट भी अगर दे सकते हैं तो दे दें, थोड़ा बहुत दे दें, ज़्यादा ना दें, ज़ाया मत करें, कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है। रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते, अल्लाह की नज़र में रिज़्क़ को ज़ाया करना बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरा अहम तरीन चीज़ ये है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, किसी को ये एहसास दिला के कि तू हकदार है, तू मोहताज है, तू गरीब है, इसलिए हम तेरी मदद कर रहे हैं। तो वक्त को बदलते हुए टाइम नहीं लगता। अल्लाह वही है जो ऊपर वालों को नीचे ले आता है और नीचे वालों को ऊपर ले आता है। कोई पता नहीं लगता कि आज जो हकदार है वो कल हकदार ना हो, और कोई पता नहीं लगता कि जो आज हकदार नहीं है वो कल हकदार हो जाए। ये वही रब है जो ज़िंदगी से मौत को, मौत से ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। इसलिए दिल आज़ारी से गुरेज कीजिएगा, दिल आज़ारी बहुत बड़ा गुनाह है। फेसबुक पे फ़ोटो लगा के आपको शायद कि मैं ये फ़लाँ बंदे की मदद की और उसके ऊपर, या फेसबुक पे स्टेटस लगा के, या वो आपको जो 500-700 लाइक तो मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी डिसलाइक मिलेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए एहतियात कर लें। रोमांस के मामलात तो स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं इस महीने में। उलझने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ा हुआ है। इस महीने में मेल और फीमेल दोनों में जो है वो लस्ट की पीक बन रही है, वो दबाव ला सकती है। ऐसी सूरत में रिलेशन की ओरिएंटेशन बदल जाती है। ऐसी सूरत में आपकी अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदल जाती है, स्ट्रेट नहीं रहते और होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाने के इशारे होते हैं। ये चीज़ें बड़ी मतलब बात अजीब किस्म की मूव ले रही होती हैं। हम तो सिर्फ स्टार्स को पढ़ रहे होते हैं, हमारी मर्ज़ी से ना तो इसमें कोई अच्छा होता है ना हमारी मर्ज़ी से कोई गलत हो सकता है। हम तो सिर्फ कंजक्शंस को पढ़ रहे होते हैं, हम उसके मुताबिक आपको बता रहे होते हैं। मोहब्बत और जज्बातियत यकजा हो रहे हैं। मोहब्बत और जज्बातियत यकजा होने में इंसान बाज़ मोहब्बत के मामलात में बदला लेने पे उतर जाता है। जब बदला लेने पे उतरता है तो फिर उसकी चीज़ें उलझना शुरू हो जाती हैं और फिर ऐसे लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तहम्मुल मिजाजी की अशद तरीन ज़रूरत है, ख़ास तौर पर टीनेजर्स में। पिछले हफ्ते भी बात की थी, हफ्ते की प्रेडिक्शन में, वीकली प्रेडिक्शन में बात की थी, उससे पिछले महीने की प्रेडिक्शन में बात की थी। टीनेजर्स के लिए बड़ा मुश्किल टाइम बन रहा है, टीनेजर्स के अंदर जज्बातियत बन रही है। ऐसी सूरत में टीनेजर्स जो हैं वो कोई गलत मूव ले सकते हैं, कोई ऐसी जज्बातियत को मोहब्बत समझ के कहीं घर से भाग के कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं।
اگر آپ کے بچے اسکارپیو ہیں، آپ اسکارپیو بچوں کے ماں باپ ہیں، تو آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی طرف خاص طور پہ دھیان دیں، ان کی اب نارمل مووز کے اوپر دھیان دیں، ان کو چیک کریں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کو چیک کریں کہ ان کے اندر کہیں کوئی اب نارمیلٹی تو نہیں آ رہی ہے، یا وہ کہیں کسی اور موو کی طرف تو نہیں ہے. ان کے ساتھ بات کریں. اور خاص طور پہ ایسی صورت میں، ایسی کنجکشن میں بہت صراحت سے بتا رہا ہوں، ایسی صورت میں بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے. سختی کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ان سے پیار سے بات کریں، ان سے بیٹھ کے بات کریں، ان سے ڈائلاگ کریں، ان کے جذبات کو، ان کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے، یہ ایک نیچرل فنومینا ہے. اس دور میں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کی امپلیمنٹیشنز ہیں، اس کی جو ان کے اوپر امپلیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، یہ امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف لیڈ کر رہے ہیں. بڑوں کا فرض ہے کہ ان کو لیڈ کریں. اور اگر آپ خود اسکارپیو ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو دھیان سے رکھنا ہوگا. یہ مہینہ بہت اتار چڑھاؤ کا مہینہ ہے. سو ناظرین، اس وقت رومانس کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے. یہ ایک تو یہ ایج، اوپر سے گناہ میں بہت لذت ہے. یہ انفورسین قسم کے شورز ہیں. یہ ایسے ساحل ہیں زندگی کے کہ جس میں اٹریکشن ہے، بچے اس طرف جا سکتے ہیں، اور اس میں بچوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. یہ نیچرل فنومینا ہے. سیگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ جسم میں دو طرح کی بھوک ہے، ایک کھانے کی، ایک جسم کی. یہ بھوک جب لگتی ہے تو یہ انسان کو ڈریگ کرتی ہے، یہ اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نیچرل فنومینا ہے. اپنے اندر اتنی مضبوطی پیدا کریں، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ آپ اس کو روک سکیں. بچوں سے سختی کرنے سے وہ باغی ہو جائیں گے، وہ آپ سے بات ڈسکس نہیں کریں گے. اس وقت یو ہیو ٹو ون دا ہارٹ آف یور چلڈرن. اگر آپ اسکارپیو ہیں، خود سے بات کریں. اگر آپ کے بچے اسکارپیو ہیں تو ان سے بات کریں. دس از دا ٹائم ٹو ون دیئر ہارٹ، تاکہ وہ آپ سے بات کریں، آپ سے ڈسکس کریں. بچہ باہر سے سیکھے گا تو غلط سیکھے گا. اپنے گھر میں اس کو سکھائیں، اس سے بات کریں ایک خاص لیول پہ. یہ باپ کی، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں. یہ سچویشن میں اس لیے اس کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ کنجیکشنز مجھے یہ بڑے، جب سے میں نے سال کی پریڈکشن نکالی تھی تو مجھے یہ نظر آ رہی تھی کہ یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے. اس وقت ہم اس کا اشارہ کر رہے تھے، لیکن یہ اگست 2019 میں یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے. سو احتیاط تو خود کرنی ہے، لیکن اپنے بچوں کا دھیان بھی کرنا. ایسی صورت میں اگر بچے کو ایسی بات کر لیں نا تو پھر سوشل سرکل میں کمی ہوتی ہے. پھر مسئلہ تو ماں باپ کے لیے ہوتا ہے. بچوں کی غلطیوں کی سزا ماں باپ کے لیے ہوتی ہے، اور ماں باپ کی غلطیوں کی سزا بچوں کے لیے ہوتی ہے. یہ جڑے ہوئے ہیں نیچرلی آپس میں. سو تھوڑا سا احتیاط بہت ضروری ہے. اور ایسی صورت میں کسی روحانی گائیڈ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، جو آپ کو اکارڈنگلی کسی ایک سمت کی طرف لگا دے، جو آپ کے معاملات بہتر کرے. ہیلتھ کے اب ہم اگر بات کر لیں، لیکن ہیلتھ سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیم آف دا منتھ کیا ہوگا. یعنی اس مہینے میں جو سب سے زیادہ آپ کو جیم سوٹیبل کرے گا. ظاہر سی بات ہے اسکارپیو کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف جگہ میں مختلف جیم کے اثرات ہوتے ہیں. تو اگست میں یہ سب سے زیادہ ان کو جو سپورٹ کرے گا، یا تو پرل کرے گا یا پھر گولڈن ٹوپیز کرے گا. اگر جیسی میں نے سچویشن ابھی رومانس کے معاملات میں بتائی ہے، اگر آپ کے بچوں کو، تو یا تو ان کو پرل پہنا دیں، پرل سے ان کے جذبات جو ہیں وہ تھوڑے سے کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے. یا گولڈن ٹوپیز ہے، وہ ان کی اسپرچویلٹی میں اضافہ کرے گا، تو اندر سے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ دونوں فنومیناز ہیں، دونوں میں سے کوئی کر لیں، لیکن یہ کر لیں، یہ بہت ضروری ہے. ہیلتھ کی بات کر لیتے ہیں. ہیلتھ کے سب سے بڑی جو چیز بن رہی ہے وہ نفسیاتی کمپلیکس اور فوبیاز وغیرہ بن رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر بچوں کے اندر کوئی نیچرلی، یہ بات انٹر لنک ہے ناظرین رومانس سے، یہ مطلب یہ کنجیکشن ہی ایسے چل رہی ہے.
اگر بچوں کے اندر کوئی ایسا امپلیمنٹیشن بن رہی ہے، کچھ چیزیں پیک بن رہی ہے، یا کوئی ایسا ان کے اندر چیزیں یا ان کی نیڈ ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کر دیں، گو فار دا میرجز، بچوں کی جلدی شادی کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، دے نیڈ دیٹ، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ ان کے اندر نفسیاتی بیماریاں بن سکتی ہیں، کوئی فوبیاز بن سکتے ہیں، پیرانوئڈ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، وہ ساری زندگی اپنے فیصلے لینے سے قاصر ہو جائیں گے۔ ان کو اپنے فیصلوں میں سپورٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ میں بالکل ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن سچویشن اسی طرف جا رہی ہے۔ کوئی ملٹیپل ریلیشنز کے تھرو کوئی انفیکٹو ڈیزیز ہونے کے چانسز ہیں، کوئی دماغی امراض ہونے کے چانسز ہیں، ڈپریشن بڑھنے کے چانسز ہیں، غصہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، بے خوابی، نیند نہ آنے کے چانسز ہیں، چیزیں بھولنے کا وہ جو شروع ہو جاتا ہے کام، وہ ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ پھر کہہ رہا ہوں ناظرین، ڈرا نہیں رہا ہوں، ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ سچویشن بن رہی ہے۔ ریپروڈکٹری آرگن سینسٹیوٹی، ریپروڈکٹری آرگن انفیکشن، ریپروڈکٹری سسٹم بریک ڈاؤن ٹائپ کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تھوڑا احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ سینسٹیو اسکارپیو میں ان کا ریپروڈکٹری سسٹم ہوا ہے، ان کا بلیڈر یعنی مثانہ ان کا جو ہے وہ اس وقت انفیکشن کی طرف آ سکتا ہے۔ سو بہت احتیاط کر لیں، اور خاص طور پہ ایسی صورت میں دل میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں، جتنا زیادہ پی سکتے ہیں، دن میں رات میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں، بہترین ان کے لیے علاج ہے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اسی ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، یہ ایک پورا سیکوینس ہوتا ہے۔ جب کوئی ویو لینتھ چلتی ہے نا ناظرین سٹارز میں، تو اس کی ہیلتھ بھی ایشو ہوتی ہے، اس کے ایموشنز بھی ایشو ہوتے ہیں، اس کا بزنس بھی ایشو ہوتا ہے، اس کے سفر بھی ایشو ہوتے ہیں، اور ساری چیزیں ایک ویو لینتھ کے تحت چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اوور آل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ بری سچویشن ہے، ہاں کچھ پرسنٹ لوگوں کے لیے یہ سچویشن ہو سکتی ہے، کچھ پرسنٹ لوگوں کے لیے۔ کچھ پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ 30 سے 35% جو ہمارے ویورز ہیں اور اسکارپیو سے تعلق رکھتے ہیں، اور یا وہ خود اسکارپیو ہیں یا ان کے بچے اسکارپیو ہیں، ان کے لیے یہ سچویشن ہو سکتی ہے۔ 30 سے 35%، یہ ویڈیو 80 سے 90% لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے، کے لیے ایز اٹ از ہوتی ہے، لیکن اس 80 سے 90% میں سے 30 سے 35% کے لیے ایگزیکٹ سچویشن خراب ہو سکتی ہے۔ بہت احتیاط کر لیں، یہ ریشو بھی تھوڑی نہیں ہوتی۔ ہم نے آپ کو جو ہے وہ سینسٹیو پارٹ آف دا باڈی بتا دیا۔ ڈائٹ آف دا منتھ کے اوپر بھی بات کر لیں، تو ڈائٹ آف دا منتھ بنے گی ان کے لیے سیب، بادام اور دودھ، یہ اپنی ڈائٹ میں ذرا شامل کر لیں۔ سیب ضرور لیں، بادام، کچھ بادام، تھوڑے بہت بادام کسی وقت لے لیں، کسی وقت دودھ لے لیں، مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب علیحدہ کسی وقت بادام لے لیں، کسی کو دودھ لے لیں، کسی کو شاید سیب لے لیں، مکس کرنا ہو تو تب بھی کر لیں، دودھ میں بادام مکس کر لیں یا دودھ میں سیب مکس کر لیں، جیسے آپ کی مرضی، وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے کر لیں، بہت ہی بہترین ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے، لیکن وہ تمام اسٹوڈنٹ جن کا تعلق میڈیسن سے ہے، جن کا تعلق بیوٹیفیکیشن سے ہے، جن کا تعلق کنسٹرکشن یا مینوفیکچرنگ سے، آرکیٹیکٹ، انٹیریئر ڈیزائن وغیرہ سے جتنے لوگ ہیں، خوبصورتی سے ریلیٹڈ ہیں، جو لوگ شیفس بن رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑا بہت اس وقت پرابلم نہیں کہنا چاہیے، پرابلم تو ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا دھیان اسٹڈی سے ہٹ سکتا ہے، ان کی کنجکشن یہی بتا رہی ہے کہ ان کا دھیان اسٹڈی سے ہٹ سکتا ہے۔ سو اپنے آپ کو فوکس کر لیں، اپنی چیزوں کو فوکس کر لیں بس، اور اس کے بعد انجوائے کریں، ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور فل ٹائم، لیکن اپنی چیزوں کو، اپنی پڑھائی کو پہلے پرائیورٹی پہ ٹائم دیں، اس کے بعد انجوائے کریں لائف کو، دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کو میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ دماغ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، باقی جو ہے ان کے لیے کامیابی بہت اچھی ہے۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لوں، ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ وقت ٹرکی ہو سکتا ہے،
ہاؤس وائف کے اگر آپ کے بچے اسکارپیو ہیں تب بھی، اور اگر آپ خود اسکارپیو ہیں تب بھی، آپ کے ہسبینڈ اسکارپیو ہیں تب بھی ٹرکی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. حاضر دماغی کی ضرورت ہوگی، تدبر کی، حکمت کی اور تحمل مزاجی کی ضرورت ہوگی. فوری طور پہ ریٹیلیٹ کر کے زبردستی جو چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ بہت احتیاط کیجیے گا. باقی اللہ نے جو کرانا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے، وہ کسی کے کہنے سے بدلتا نہیں ہے، کسی کے کہنے سے ہوتا نہیں ہے. یا تو کوئی بدلنے والی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، یا مولا کائنات کی عظیم بارگاہ جیسی بارگاہ ہو، وہاں سے تو جو حکم ہوگا وہ ہو جائے گا. باقی کسی کے کہنے سے کچھ نہیں بدلتا. اللہ اپنا فیصلہ ہر کسی کے لیے نہیں بدلا کرتا. سورت قرآن پاک کی اس مہینے میں بہت ضرورت ہے اس کی، اور اس مہینے میں جو سب سے زیادہ آپ کو قرآن پاک کی سورت سپورٹ کرے گی وہ سورہ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ سورت دن میں ایک مرتبہ ضرور تلاوت کریں اور کوشش کریں اللہ سے مدد مانگنے کی. اور وہ جو ہم نے دعا کا طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے، ایک ویڈیو بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے، دعا اللہ سے رابطہ، اس کو ضرور سن لیں. اس میں ہم نے دعا کا طریقہ بتایا ہوا، اس طریقے سے لازمی دعا کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے بہت زبردست مدد فراہم کرے گا. ناظرین، یہ ویڈیو جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ. اب تو موسٹ آف کی بنیاد آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے لیے موسٹ آف کی بنیاد کیا ہے. اس موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از جو ہے وہ اثر انداز ہوگی. ہاں، ہم سن سائن مون سائن کی بنیاد پہ یہ صرف ذائچے کو دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم جو ہے وہ 2 4 5 اسپیکٹس آف لائف کو دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم پرسنل ذائچے پہ جاتے ہیں، اس میں نام، ڈیٹ آف برتھ، مدر نیم، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ، اسینڈنٹ اسٹار، مون سائن وغیرہ وغیرہ سارے امپیکٹس کو دیکھنے کے بعد 29 اسپیکٹس آف لائف کا ذائچہ بناتے ہیں، جس میں ہم بہت تفصیل سے چیزیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں، پیڈ کنسلٹنسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہمارے اسی نمبر کے اوپر ہم سے رابطہ کر لیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ کر لیں. ہم ضرور آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کی رائے، آپ کے مشورے، آپ کی تجاویز ہمیں ملتی رہتی ہیں. ہم اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ان کو پڑھتے تو ضرور ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پراپرلی ان کو آنسر نہیں کر پاتے. ہیومنلی ظاہر سی بات ہے، لوڈ ہوتا ہے، یہ ذائچے سارے دیکھنے ہوتے ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، کنسلٹنسی وغیرہ دیکھنی ہوتی ہے، تو پراپرلی اس کو آنسر نہیں کیا جا سکتا. ہماری ٹیمیں بھی بزی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ ہم آپ کی کسی تجویز کو، کسی رائے کو، کسی مشورے کو پراپرلی کیٹر نہیں کر پائے، تو ہمیں کال کر لیں اسی نمبر پہ، یا رابطہ کر لیں واٹس ایپ پہ، ہم اس کو بھی کیٹر کریں گے. اور ناظرین، بہت اہم ترین بات، اس چینل کو سب سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن خاص طور پہ ضرور پش کر دیجئے. بیل بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کو آپشن باکس کھلے گا. آپشن باکس میں اوپر والی آپشن ہوگی آل کی آپشن کو کلک کر دیجئے گا. ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور ہمارے آن لائن جو ہے وہ لائیو سیشنز کی بھی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتی رہے گی، یہ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اور ہمارے شوز سے، ویڈیو سے مستفید ہو سکیں. اور ناظرین، ایک اور بات کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہی ہیں، آپ کو فائدہ دے رہی ہیں، تو اس کو اپنے تک مت رکھیے گا. اس کو اپنے دوستوں، عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ بات، یہ چیزیں، یہ گائیڈنس لوگوں تک پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ پہ ہمیشہ سے مہربان تھا، مہربان رہے گا، اور آپ کو ہمیشہ اپنی کرم نوازی میں رکھے گا. اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.